آج میں یہیں بیٹھا تھا تو میری بات چل رہی تھی کچھ لوگوں سے، تو کسی نے کہا کہ امت کیا کر سکتی ہے، لوگوں کے پاس پیسے کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ پیسے کا مسئلہ ہے، ذرا حل کر لیتے ہیں اس کو. آپ کا شہر بھوپال ہی لے لیتے ہیں مثال دینے کے لیے. میں نے کہا چلیے ایک اندازہ لگاتے کہ بھوپال میں 2 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہونا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ 2 لاکھ کی زیادہ ہوں گے، لیکن 2 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہونا. 2 لاکھ تو ولیمہ بھی ہوں گا اور شادی بھی ہوں گی. تو امت نے ولیمہ میں بھی خرچ کرنا اور شادی میں بھی خرچ کرنا. اگر یہاں نہیں کیا تو پھر کہاں خرچ کیا اور کیوں کمایا، ہے نا؟ لہٰذا خرچ کرنا. تو ایک موٹا حساب، 2 لاکھ لوگ 1 لاکھ لڑکی والے خرچ کریں شادی میں اور 1 لاکھ لڑکے والے. زیادہ نہیں ہو رہا ہوں، 1 لاکھ ہی بول رہا ہوں. کم ہوگا تو آپ بعد میں بڑھا دینا، ویلیو بڑھا دینا، کیونکہ 1 لاکھ میں تو کبھی تو جوڑا ہی آتا ہے، تو کیا بولے گا. پھر بھی چلو رفلی بہت سادی شادی، بہت سادی مطلب فقیری شادی بولے، 1 لاکھ انہوں خرچ کرے 1 لاکھ انہوں کرے، دونوں مل کے کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ کو 2 لاکھ سے ملٹیپلائی کر دیجیے آپ. 2 لاکھ کو 2 لاکھ تو 10 ڈیجٹ کیلکولیٹر میں حساب نہیں آتا اس کا حساب آئے گا 12 ڈیجٹ کیلکولیٹر. یہ ہوتا ہے 4000 جو ہے 4000 کروڑ انڈین روپیز ہوتا ہے. سمجھ مطلب ایک اپروکسیمیٹلی جس کو ہم کہیں گے 4 ٹریلین انڈین روپیز کے قریب یہ حساب جاتا ہے. معاف کرنا 4 لاکھ کروڑ روپیہ ہوتا ہے. 4 لاکھ کروڑ روپیہ مطلب 4 ٹریلین انڈین روپیز صرف بھوپال میں امت مسلمہ شادی میں خرچ کرنے والی 1 لاکھ کے حساب سے. اب 2 لاکھ کر رہی تو ذرا بڑھا دیجیے. یہ کتنا پیسہ ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ اتنا پیسہ ہے کہ یہ اگر پورا پیسہ ایک جگہ آ جائے تو دہائیوں ڈیکیڈز تک، 10 سالوں تک مسجد، مدرسے اور دینی چیریٹیبل آرگنائزیشن بغیر تعاون کے چلیں گے. دہائیوں تک، دہائیوں تک. ایک ہی شہر کی مثال دیا ہے، حساب لگا لیجیے. اب اس کے بعد تو بہت چیزیں باقی ہیں، تو میں نے خالی ایک مثال دیا. تو پیسے کا مسئلہ آپ چھوڑ دیجیے، پلاننگ کا مسئلہ ہے. پیسے کا مسئلہ نہیں، پلاننگ کا مسئلہ ہے. آپ دیکھتے ہو کبھی میں کمپنیز وغیرہ دیکھتا ہوں، کبھی وزٹ کرتا ہوں، پیپرز میں آتا ہے 100 کروڑ کا پلانٹ فلاں کمپنی میں ڈالا. 100 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے. یہ 100 کروڑ میں نے جو آپ کو بولا 4 لاکھ کروڑ، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ کمپنی ہزاروں لوگ جاب کرتے ہیں، خاندان چل جاتے ہیں، روزی روٹی شروع ہو جاتی ہے، لوگ زکات دینے والے بن جاتے ہیں. یہ فائدہ ہوتا ہے اور ہم لوگ بس اسی میں لگے ہیں. شادی وغیرہ تو ہمیں سوچ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں حالات کو سمجھتے ہوئے، اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے سیریسنس اختیار کرنے کی ضرورت ہے. چل لفاظی کرنے سے معاملہ نہیں چلے گا. اب چینج کرنا، اپنے آپ کو تبدیلی کرنا. تو پہلا کام آج ہم کو جو کرنا ہوگا وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا ہوگا فتنوں کے معاملے میں. ہم بھول جاتے ہیں جب بھی فتنہ کوئی آ رہا ہم تو اور ہی بھاگ رہے ہیں. دیکھیے دوسرے تدابیریں بھی کیجیے، میں خلاف نہیں اس کے، لیکن اصل چیز چھوڑ دیا. اللہ نے سب سے پہلے مرامت ہے، یا اللہ بس اس فتنے سے ہماری حفاظت ہے. کیا ہم نے، ہم جس چیز کو فتنہ کر رہے ہیں ابھی حال دور میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، کیا ہم دعائیں کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدلے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس معاملے کو بدل دے، اللہ تعالیٰ اس قانون کو تبدیل کرے. دعائیں غائب ہے، پناہ طلب کرنا غائب ہے. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجلس میں موجود تھے، آپ نے کہا اللہ سے پناہ مانگا کرو کھلے اور چھپے فتنے سے. صحابہ کی جماعت موجود تھی، صحابہ نے فوراً کہہ دیا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. صحابہ نے فوراً کہہ دیا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کھلے اور چھپے فتنوں سے. ہمیں کھلے اور چھپے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا ہمیشہ یاد رکھیے. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ہم بھول گئے، ہم نے باقی سب کرنا شروع کر دیا. ہم پناہ تو مانگتے ہیں، رب سے دعائیں تو کرتے ہیں، پھر دیکھیے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں. ہمیں عمل بھی کرنا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ چل جائے گا، لیکن جو بیس ہے ہم چھوڑ کر عمل شروع کر رہے ہیں. مطلب ایسا ہو گیا کہ ایڈمیشن لینا چھوڑ دیے کالج میں اور وہاں روز جا کے اٹینڈنس دے کر آ رہے ہیں. داخلہ کیجیے تو پھر ایگزام دینے ملیں گا آپ کو، خالی اٹینڈنس سے کام نہیں چلنے والا. تو بیس سے یاد رکھیے ہم لوگ اللہ سے پناہ طلب کریں فتنوں سے، پہلا کام. دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا. ایسے حالات میں یاد رکھیے چونکہ یہ جتنے فتنے، مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانی ہم پر آتی کس وجہ سے آتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کو ایک ماننے کا نتیجہ. اس بات کو آپ یاد رکھیے. اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ کو ایک ماننا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے لوگوں نے کیسی قربانیاں دی تھی، یاد رکھیے سامنے والا سمجھتا ہے آپ کو بہت اچھے سے کہ اللہ کو ایک ماننا کیا ہوتا ہے، اور وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے آپ کی صرف اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے. مشرکین مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ صادق تھے، آپ امین تھے، سب کچھ تھے، لیکن جب آپ نے اللہ کو ایک کہا تو ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم وہ شخص بن گیا جس کو وہ سب سے سچا اور سب سے امانتدار کہتے تھے، ہے نا. ایک اللہ کو ماننا، عقیدہ توحید پر جم جائیے. یہ ہمارا بیس ہے، یاد رکھیے. یہ ہمارا بیس ہے، یاد رکھیے.
چونکہ اللہ کی مدد اسی سے جڑی ہے. اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے, توحید کو مضبوط کیجیے, یاد رکھیے, اور اس پر جم جائیے. حالات آئیں گے اور جائیں گے, ہم اپنے توحید پر رہیں گے, ہم اللہ کو ایک مانتے رہیں گے, اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں گے. یہ دوسرا کام ہے جو سب سے بڑا ہمیں کرنا ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے, یاد رکھیے, اور توحید شرک کا الٹ ہے, یاد رکھیے. اور شرک کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرتا. جو اس پر مر جائے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. تیسرا کام جو کرنے کا ایسے حالات میں, یاد رکھیے, وہ کام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں اڑ جانا, ڈٹ جانا ہے. اب اللہ کی کتاب قرآن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہمیں ڈٹ جانا ہے. اب اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں, اللہ کی کتاب سے ہماری کتنی دوری ہے کہ یہ کتاب نکلتی 2-3 موقعوں پر ہے ہمارے پاس. کون سے موقع ہیں؟ ایک موقع ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو نکل جاتی ہے. پھر کتاب انتظار کرتی ہے کہ کب مجھے لحاف یا اس کے اندر جو کور چڑھا کے رکھا گیا نکالا جائے گا. مطلب پھر ایک انتقال کا انتظار کرتے رہتی ہے. ٹھیک, انتقال ہوگا تو پھر مجھے نکالا جائے گا اور پڑھا جائے گا. دوسرا مقام قرآن کو نکالنے کا تب ہے جب انسان نکالتا ہے جب 2 لوگوں میں بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے. لاؤ قرآن, میں قسم کھاتا ہوں, مطلب وہ بہت کے لیے باقی رہ گیا, یعنی کہ قرآن لاؤ, میں اس پر قسم کھاتا ہوں. ذرا ڈر ہو گیا, جن بھوت لپٹ گیا تو پھر چلو قرآن سے اپنا رابطہ ذرا مضبوط کر لیتے ہیں تو اس سے نکل جائے گا. بیماری ذرا زیادہ ہو گئی تو قرآن کو پڑھ کے ذرا دم کر لیتے ہیں. ارے ذیلی فائدے قرآن کے کئی ہیں, اس کی حقیقی فائدے سب سے پہلے آپ کو اٹھانا ہے, یاد رکھیے. یہ شفا ہے ہر بیماری کے لیے, یقینی بات ہے, لیکن کب صرف مجبوری میں پڑھنے پہ نہیں ہے. یہ زندگی کا ہمارا جس کو معمول بن جائے, گائیڈ بک, دن اور رات چل رہا ہے, صبح اور شام چل رہا ہے, اس کو پڑھا جا رہا ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے, اس کو سمجھا جا رہا ہے, یاد رکھیے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قرآن گھر میں آپ خرید لیجئے, ابا کا دادا کی زندگی بھی گزر جائیں گی, باپ کی بھی زندگی گزر جائیں گی, بیٹے اور پوتوں کی گزر, قرآن اچھا کا اچھا جیسا کا ویسا. اب میرا کوشچن ہے, جس کتاب کو نکال کر بار بار پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ جو اسٹوڈنٹس ڈیلی پڑھتے ہیں وہ کتاب کے پڑھنے مڑ جاتے ہیں, پھٹنا شروع ہو جاتی ہے, کور ڈھیلے ہو جاتے ہیں, پھٹ جاتا ہے نا. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے, لیکن چھپائی وغیرہ سب دنیا میں ہوئی نا اس کی, تو جب بار بار استعمال ہوگی تو کیا ہوگا, لانا پڑے گا نیا قرآن. دیکھیے مدارس میں جا کے دیکھیے قرآن کیسے ہو جاتے ہیں نا, بار بار وہ حافظ پڑھنے سے وہ پیج خراب ہونا چالو ہو جاتے, پھٹ جاتے, سیاہی وہ ہو جاتی ہے اور کور نکل کے الگ ہو جاتا ہے, بیچ سے قرآن نکل جاتا ہے. پھر بولتے ہیں اس قرآن کو جو ہے اچھے انداز سے اس کو جیسا لگا دینا چاہیے, اس کو پھر لے جا کر وہاں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے نا. تو ہمارے پاس تو حال یہ قرآن لے لیجئے, صدیوں چل رہا ہے ماشاء اللہ. مطلب اس کا چونکہ استعمال نہیں ہے تو چیز جیسی کی ویسی ہے. کیا حال کر دیا اللہ کی کتاب کا, یہ کھلواڑ ہے, یاد رکھیے اس کتاب کا, یاد رکھیے. اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لینا. آئیے ایک میں واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. ایک صاحب مجھ سے ملاقات کی ہے, مجھ سے کہا کہ ایک سفر میں ہم جا رہے ہیں, میں بھی چلنا چاہتا ہوں, تھوڑی دور تک تاکہ کچھ بات ہو جائے. وہ بات کرنے لگے, بڑے سیریس تھے, اور سیریس ہو کے کہنے لگے کہ میری دادی بہت بوڑھی ہو چکی ہے, ایجڈ ہو گئی, کافی ایج ہو گئی, مجھے بڑی فکر ہوتی ہے اپنے دادی کے بارے میں. کیا فکر ہوتی ہے آپ کی دادی کے بارے میں؟ تو میں نے ایک بار اپنی دادی سے پوچھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے. تو میری دادی نے مجھ سے کہا, آئی ماں یہ تو ملا سے جا کے پوچھ, میرے کو کیا معلوم, مولوی سے جا کے پوچھو نا تم. بڑا سوال ہے نہیں, کتنا بڑا سوال ہے, تو اتنا آسان تھوڑی سائنسداں لگتا ہے اس کو سمجھنا, بولنے کے لیے اتنا آسان نہیں رہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے, میں کہاں سے بتاؤں, ملا سے جا کے پوچھ. تو وہ کہنے لگے, بس غم مجھے یہ کھایا جا رہا ہے کہ وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے اور ظاہر سے موت سے قریب ہے, لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتا وہ جس شخصیت پر ایمان کا دعویٰ کرتی ہے, جو اس امت کے رسول ہے, وہ کب پیدا ہوئے نہیں پتا اس کو, اور وہ دنیا سے چلے جائیں گے. تو مجھے بہت ہی غم ستا رہا. میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اگر دیکھ سکتی ہے, پڑھ سکتی ہے, سمجھ سکتی ہے, سن سکتی ہے, تو آج کل تو آڈیو بھی آ گیا, سناؤ اس کو سیرت میں, کیا کریں. یہ حال ہے ہمارا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی, لوگ اس پر مجھے نہیں مانے. یہ بہت تعجب کی بات ہے, معلوم آپ کو, بہت تعجب اور افسوس کی بات ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ امیزنگ چیز ہے, آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں بنیادی چیزیں نہیں معلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی زندگی, عمل, اتباع, وہ سب باقی ہے. صحابہ کا کیا معمول تھا, آئیے ایک سے 2 واقعہ سناتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا, آپ حج کو جاتے تو تابعین آپ کے ساتھ حج کو جاتے, چونکہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا, تاکہ ہم بھی سیکھیں حج کے مناسک, اس کے طریقے کا, یہ وہ. تو ایک مقام پر گئے اور اس مقام پر جا کر آپ ایک جگہ بیٹھے جس طرح طہارت کے لیے بیٹھتے کوئی, اور اٹھ کر آ گئے. لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کیا تھا, تو مجھے پیشاب تو آیا نہیں تھا. تو پھر یہ کیا تھا, تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے حج کیا تھا, آپ یہاں طہارت کو بیٹھے تھے, آئی تو نہیں تھی, لیکن نبی نے جو کہ کیا میں بھی کروں. وہاں سے نکلے, تھوڑی دور گئے, اونٹنی جو ہے سیدھی چل رہا ہے, آپ کا اونٹ سیدھا چل رہا ہے, اونٹ کو بٹھایا, بٹھا کر پورا گول گھما کے اٹھایا.
کہ یہ کیا تھا؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چکر کھا کے گول گھوم کے بیٹھی تھی، پھر آپ نے اس کو اٹھا کے گھمایا تھا، میں بھی جب حج کو جاؤں گا یہ تو یہاں کروں گا، میری اونٹنی اٹھا چکر آ لیا نہ. دیکھیے کتنی شدت تھی. کچھ روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کی آڑ لے کر خطبہ دیا کرتے، تو وہ اس کی ٹہنیاں ذرا نیچے تھی. جس جھاڑ کے بارے میں واقع ہے نا، اس کو بعد میں آپ کا ممبر سرکا دیا گیا تھا، تو وہ جھاڑ حضرت عمر فرماتے وہ ایسا رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے نا، سسکیاں سن رہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس جھاڑ کو وہاں سے نکال دو اور میرے ممبر کے نیچے لا کے رکھ دو، تو اس کی سسکیاں، اس کا رونا بند ہو گیا. آپ سمجھ رہے؟ تو جھاڑ کی ٹہنی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے تھوڑا سا وہاں ٹہنی سر کو لگے جھکتے تھے. کئی صحابہ کو دیکھا گیا وہ جھاڑ کے ہٹنے کے بعد بھی وہاں جاتے تھوڑا سا سر نیچے کر کے آگے بڑھتے. یہ وہ شدید محبت تھی اپنے رسول سے کہ ہر کام ویسی کرنا کاپی کر کے جیسا نہیں کیا. کیا شدت، کیا محبت ہے. آپ سمجھ رہے اس محبت کو؟ کوئی کوشچن نہیں اس محبت میں، بس آپ نے کیا میں نے کیا، بس فنش ہو گیا. اتنی شدت تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے آپ جوتوں میں تھے، مسجد نبوی قالین وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، مٹی وغیرہ تھی یاد رکھیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز پڑھ رہے تھے. نماز کی حالت میں اپنے جوتا اتار دیا، سارے کے سارے صحابہ نے اتار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا، پلٹ کر کہا میرے صحابہ تم نے کیوں اتارا؟ ہم کو کیا معلوم، آپ نے اتارا تھا ہم نے اتار دیا، فنش. ہم کو تھوڑی پوچھنا ہے کیوں اتارا، کیا اتارا، کیسے اتارا، آپ نے اتارا ہم نے اتارا. تو کہا مجھے جبرائیل آئے تھے نماز کی حالت میں اور مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوتے پہ گندگی لگی ہے، تو میں نے اسے اتار کے بازو کر دیا. تو کہا آپ نے اتارا ہم نے اتارا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو مسجد نبی میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے خطبے میں وہ شخص جو کھڑا ہے بیٹھ جا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو خطبہ مطلب وہ لام کیا رہا تھا، لوگوں کے بیچ میں سے کاندھوں پہ سے آتا ہے نا منہا جمعہ، وہ آ رہا تھا، تو بیٹھ جاؤ. وہ آدمی بیٹھ کے، لیکن عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، انہوں نے وہاں سن لیا تو وہیں بیٹھ گئے. مسجد کی چوکھٹ اور اس کے بیچ وہیں رک گئے. نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ تم سے تھوڑی کہا تھا ہم نے بیٹھ جا. تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس سے کہا تھا، ہمیں کیا کہانے میں آئی نبی کی بات، آئے وہ شخص جو کھڑا بیٹھ جا، میں کہا تھا بیٹھ گیا. سمپل، بس اتنا. ہم صرف باتیں تو بڑی کرتے ہیں، دامن پکڑنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آخرت کے پیچھے رہنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ دامن پکڑنے کا صرف دعویٰ ہے، بیچ میں کچھ ہے نہیں جو پکڑنے کے لیے. مطلب کیسے ہو سکتا ہے ایک نبی کا متبع اور وہ نماز نہ پڑھتا؟ جس نبی نے بیماری کی حالت میں لوگوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کو کھینچ کے لایا گیا، چل نہیں سکتے تھے، اس کی امت نماز کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ وہ امت کیسی امت ہو سکتی ہے جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس کی صبح سے شام نبی کی طریقے میں نہیں ہے، اس کا جینا مرنا، اس کی پیدائش ہے، اس کی شادی بیاہ سب اس کے خلاف ہے. کیسی محبت بولی جا سکتی ہے؟ لیکن محبت سچی محبت نہیں. اگر میں یہ کہوں میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، تقاضا کیا ہے؟ آپ کیا سوچتے ہوں گے؟ خدمت کرتے ہوں گے، پیسہ خرچ کرتے ہوں گے، جو بولے سنتے ہوں گے، یہی سوچتے ہوں گے نا. نہیں میں اپنے والدین صرف محبت کرتا، بیمار ہے تو بیمار رہو، ان کا واسطہ، میں کیا کروں، خرچ کرنا تو میں نہیں کر سکتا ہوں، ہاں لیکن محبت، شدید محبت کرتا ہوں اپنے والدین، بہت محبت. یہ کون سی محبت ہے جس کے اندر عمل نہیں؟ تو عمل ضروری، یاد رکھیے محبت کا تقاضا ہے، اس بات کو سمجھیے. ٹھیک ہے، تو جو کام تھا تیسرا کتاب و سنت پہ قدم جما دینا. چوتھا کام جو کرنا ہے دینی علم حاصل کرنا. یہ سب مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ دینی علم حاصل نہیں کرتے. علم حاصل بھی کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو نیچا دکھانا علم حاصل کرتے ہوتا ہے. علم حاصل کر رہے کیوں؟ وہ ایسا بول رہے تھے، مجھے اس کا جواب دینا. اچھا کبھی بار تو علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے سے الگ عمل کر رہا تو کیوں کر رہا پوچھ کے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، باقی پھر کچھ نہیں. دینی علم کا تو یہ حال ہے، دینی کتابوں کا تو یہ حال ہے. میں ایک مثال دے کے صرف سمجھا رہا ہوں کہ ایک دینی کتاب آپ نے لائی، گھر میں رکھی، کسی نے دیکھا کہ بھائی صاحب کی کتاب چاہیے. اس کے بعد آپ نے ایک ہفتہ ہو جائے، بولے بھائی صاحب وہ کتاب کیا ہے؟ آپ کی کتاب کا آپ کو 100 مل رہا ان کے پاس ہے. آپ نے دیا تو آپ نے ان کو بھی دیا، نہیں ثواب ان کے پاس کیا کتاب کا ہے، آپ کو کیا ثواب مل رہا، آگے بڑھا دیا. دینی کتاب آگے کیوں چاہتے جا رہی ہے؟ سلیبس کی کسی کتاب کو میں نے دیکھا نہیں کہ ایک محلے میں بچہ خریدتا اور پورے بچے اسی سے پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں جو اردو اخبارات بند ہو رہے ہیں، اردو اخبارات بند نہیں ہو رہے ہیں، اردو اخبارات آپ بند کروا رہے ہیں. ایک اردو اخبار آتا پورے محلے میں چلتا ہو، 1 روپے کا اخبار پورا محلہ پڑے گا تو یہ لوگوں کا بزنس نہیں ہوگا، تو یہ کیسے بنائیں گے اخبار؟ آپ بتائیے نا. 2 روپے کا اخبار پورا محلہ پڑھ رہا، صبح ان کے گھر پہ آدھے گھنٹے بعد وہ پڑوسی آ گیا تھا، آدھے گھنٹے بعد وہ، آدھے گھنٹے بعد وہ، آدھے گھنٹے بعد وہ، آدھے گھنٹہ ہوٹل پہ. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ حال بنا دیا آپ نے دینی کتاب میں. ایک کتاب، ارے اللہ رحم کرے، ایک صاحب ایک بار بولنے لگے قرآن کی تفسیر مجھے چاہیے، کوئی اچھی تفسیر، وہ جو سعودی میں ملتی ہے وہ کیسے بنے گا، بہت اچھی تفسیر ہے، کبھی لے گیا تو کہا ٹھیک ہے اب ہم حج کو جائیں گے نا، جب تفسیر آگے پڑھیں گے نا، جب تک انتظار کریں گے. ارے بھائی پیسے خرچ کریں گے تو تفسیر ملتی ہے، نہیں وہاں فری ملتی ہے نا، پاسپورٹ بتایا تو مسجد نبی میں ایک دے دیتے ہیں قرآن. یہ کے چکر میں تم اتنے دن اللہ کی کتاب سے دور رہو گے، یہ تو حال ہے.
تو علم کا کیا حال ہے میں آپ بہت زیادہ اس پہ بول نہیں سکتا ہوں. علم کی ایسی کمی ہے جسی کو انتہا نہیں. ایک صاحب ایک مرتبہ ایک عالم دین سے پوچھنے لگے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ فرض نمازوں کے لیے وضو ضروری ہے, نفل کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے کیا؟ نفل نماز بغیر وضو کی ہو جاتی ہے کیا, صرف فرض کے لیے کرنا پڑتا ہے؟ اب اندازہ لگا یہ دینی علم کا ہے. ایک صاحب مجھے سچا واقعہ سنانے لگے, دینی علم کی کمی, کتابوں سے دوری اتنی زیادہ ہے. وہ کہنے لگے میں حج میں تھا اور رش تھا اور میں طواف کر رہا تھا, آگے دو عورتیں حج میں حالانکہ طواف میں ہیں, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, دعائیں پڑھنا چاہیے, باتیں کر رہی تھی. تو ایک عورت نے دوسری عورت سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ غور سے سنیں. آئی ماں یہ کالے ڈبے میں کیا ہے؟ یہ کعبہ جو بلیک باکس ہے اس میں کیا ہے؟ اس نے یہ الفاظ ادا کیا. تو جو بیچ میں چل رہے تھے مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی سنے آ رہا نا, بڑبڑ 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 چل. تو دوسرے نے کہا تیرے کو نہیں معلوم؟ مطلب دوسری عالمہ تھی, تیرے کو نہیں معلوم کیا تھا؟ نہیں معلوم. اس نے جو الفاظ ادا کیے سنیے, ایما اللہ جانی کی خبر ہے اس کے اندر, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے اس کے اندر, اس کا ہم طواف کرتے ہیں. تو وہ صاحب کہنے لگے تو میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی, ان کو ٹریننگ دینا چاہیے یار عقیدے کی. سب سے پہلے یہ کیا چیزیں لے کر یہاں آئے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آج سے 7-8 سال پہلے ایک میرے لیکچر میں کہا تھا, لوگوں نے دین و شریعت کا مذاق اڑا دیا, تیمم کا طریقہ نہیں ہے. تو میں نے لٹرلی ایک صاحب کو دیکھا تو تیمم کیسا کر رہے تھے مانو آپ کو, ایک دیوار کے پاس گئے, پہلے دیکھے کوئی دیکھ رہا تھا نہیں, اور دیوار کے پاس جا کے نل کھولنے لگے, نل ہے نہیں ہو. میں صرف دیکھ رہا کیا کر رہا ہے یار, تو بولے میں تیمم کر رہا ہوں. بعد میں جب مجھے تیمم کر رہا ہوں, تیمم کا یہ طریقہ نہیں ہے, تیمم کا یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائی, کیا کر رہا ہے تو لوگ بولے آپ کیا ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعات بولتے ہیں. اب نیٹ پہ آپ چلے جائیے, کتنے حج کے اندر, کیونکہ اب موبائل عام ہو گیا, کئی حجاج ہمارے جو حاجی ہندوستان سے جاتے ہیں کعبے کی دیواروں پہ, چونکہ حج وہ طواف وغیرہ میں ہے, وضو کو جانے کو ٹائم نہیں ہے, تو کسی بھی کھمبے کے پاس کھڑے پورا وضو کر رہے ہو, اور عرب آگے پیچھے گھوم کے بول رہا پانی کہاں ہے, اور یہ وضو کر رہے ہیں, پورا وضو جیسا کہ نل کے نیچے ہوتا ہے وہ کر. یہ دینی علم کا حال ہے. تیمم الٹرنیٹ ہے وضو کا اور غسل کا, کہ اگر پانی نہ ہو تو آپ کر لو, اور پانی ہو بھی تو آپ کی حالت نہ ہو ایسے تو آپ کر سکتے. وہ الٹرنیٹ اتنا بیسک بھی نہیں ہے. نماز کے اندر 3 رکعت ہوگی یا 4 رکعت ہو گئی ہے, بڑا کیا کرنا آپ نہیں معلوم, پھر سے نماز دہرا دو, کیا کرے پھر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا کیا کرنا ہے ایسی حالت میں, جب آپ کو مغالطہ ہو جائے نماز میں کہ 3 ہوئی 4 ہوئی, پورا طریقہ ہے سجدے سے ہوتا ہے, نہیں پتا. نماز سے نکل جائے کیسا کرنا ہے نہیں پتا. نماز میں زیادہ پڑھ لی کیا کرنا ہے نہیں پتا, کم پڑھ لی کچھ, چونکہ دین سے واقعی روزے کی حالت میں کھا لیا تو کھا لیا ختم. آدھے لوگوں نے بولا ٹوٹ گیا, آدھے لوگوں نے بولا نہیں ٹوٹا. بیسک اگر علم ہوتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی نیت و ارادہ نہیں تھا, روزے کے حالت میں غلطی سے کھا لیا, اس کو اللہ نے کھلایا, اللہ نے پلایا, روزہ کنٹینیو کرے. آدھے لوگ بولے ہو گیا, آدھے لوگ نہیں بولے. تو دینی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. 5ویں چیز یاد رکھیے, اتحاد پر رہنا اور اختلاف سے بچنا یاد رکھیے. اتحاد پر رہنا اور اختلاف سے بچنا ہے. اس بات کو آپ ایسا گرہ باندھ لیجیے ایک دم, اتحاد پہ رہنا, اختلاف سے بچنا ہے. آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں نا, چرند پرند بھی جو کمزور ہوتے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں اتحاد کی طاقت کیا ہے. سمندر کی چھوٹی مچھلیاں کبھی اکیلی نہیں ملیں گی آپ کو, جن کے جن ہزاروں لاکھوں ایک ساتھ ہوتے ہیں. ہاں بڑی مچھلیاں ویل وغیرہ اکیلی چلتی ہیں, لیکن یہ دیکھیے ان کو پتا ہے اپنی حفاظت کرنا ہے, تو یہی طریقہ ہے. ورنہ ریوڑ سے اگر بھیڑ نکلتی ہے تو بھیڑیا اس کو آسانی سے اچک لیتا ہے, یاد رکھیے. اور اتحاد کی طاقت کیا, مثال دوں آپ, 4-5 سانڈ بھی اگر مل جائے نا, سانڈ سمجھتے ہیں, بل میل جو ہوتا ہے کسی جانور کا, 4-5 بھینسے سانڈ بھی اگر مل جائے نا, تو ایک شیر کو بھی جو ہے جس کو کہیں گے اس کو جو ہے اٹھا کر پھینک کر جان سے مار دیتے ہیں. حالانکہ سانڈ کے پاس نہ دانت ہے نہ ناخن ہے, صرف سینگ ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ڈیفنس میں آ جاتے ہیں 4-5 تو شیر کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیتے, اتنی طاقت ہوتی ہے. لیکن اگر یہی سانڈ اختلاف کرنے لگے, بولے تو جا تیرا مسئلہ ہے, تو دیکھ مجھے کیا کرنا ہے, تو پھر ایک ایک کر کے سب کو روز کا لقمہ بنا سکتا ہے. تو اتحاد کی طاقت یہ آپ دیکھیں گے دنیا میں تو سمجھ میں آ جائے گی. تو بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. اختلاف سے بچنا ہے, اتحاد. 6ٹھی چیز یاد رکھیے, فتنوں کے ایام میں خصوصی عبادت کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسلم کی روایت ہے, فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنا. خصوصی صحابہ کو ہم نے دیکھا کہ خصوصی عبادتیں کرتے تھے فتنے کے دور میں. یہ اپنا شیوا بنانا ہے. 7واں کام کرنا, تقویٰ اختیار کرنا ہے, کیونکہ جو بھی تقویٰ اختیار کرتا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنا آسان کر دیتا ہے. سورہ طلاق کی آیتیں آپ پڑھیں, یا سے سورہ طلاق سورہ 65 میں 2-3 آپ پڑھیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے یتق اللہ یجعل لہ مخرجا,
جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے دکھوں سے تکلیفوں سے مصیبتوں سے پریشان سے نکلنا آسان کر دیتا ہے۔ 8واں کام جو ہمیں کرنا ہے یاد رکھیے کثرت سے توبہ استغفار کرنا۔ ویسے پہلا بھی ہو سکتا ہے کثرت سے توبہ استغفار۔ قوم یونس نے عذاب کو دیکھا، پہچانا اور توبہ کر بیٹھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ اس چیز کی سمجھ دے کہ عذاب ہے یا آزمائش سمجھے۔ تو ہمیں توبہ استغفار کثرت سے کرنا اپنے اعمال کے لیے۔ 9واں پوائنٹ جو کرنا یاد رکھیے فارغ اوقات کو صحیح کاموں میں لگانا ہے، نفع بخش کاموں میں لگانا ہے، ایسے کام کرنا ہے کہ اس ملک کے عزیز کی ضرورت بن جائے یاد رکھیے، نفع بخش کاموں میں۔ اور 10واں کام میں کرنا یاد رکھیے جلد بازی سے کام لینا ہے اور صبر کرنا ہے، ورنہ پتہ چلا تھوڑا سا عمل کر لیے اب کب حالات بدلیں گے، ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیے۔ تھوڑا سا عمل کرنے سے حالات نہیں بدلتے، ہمیں جو ہے صبر کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے صبر کے ساتھ ساتھ جلد بازی سے کبھی کام نہیں لینا ہے۔ خاص طور سے بات بتا دوں سوشل میڈیا کے اندر جو غلط چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جلد بازی سے کبھی ایکشن مت لیجیے اس پر، جو کہ آج کل کامن نہیں ہو رہا۔ نان مسلم ایریاز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلم ظلم کر رہے ہیں، مسلم ایریا میں بتایا جا رہا ہے نان مسلم ظلم کر رہے ہیں، کبھی مت کیجیے، ویریفائی کیجیے اس کو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ 10 نکات یاد رکھیے جو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھوں۔ تو ایسا دور یاد رکھیے پہلے بھی بہت بار آیا ہے، لیکن جب قوموں نے، ملتوں نے، امت نے اللہ کے رسی کو تھام لیا ہے، وہ عمل کر لیا جو کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے خوف کو امن میں بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو جو ہے آسانیوں میں جو ہے بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو صحت میں تبدیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے غربت کو مال و دولت میں تبدیل کر دیا۔ لیکن جب قوم نے برے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو ان سے چھین لیا۔ اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑا مشہور قول ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، شکر ادا کیجیے اللہ کی نعمتوں کا، اور منصوبہ بند طریقے سے آئی ہوئی مصیبت کو پہچانیے، یہ آزمائش ہے، یہ عذاب ہے، اور اس کے اعتبار سے کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آزمائش ہے تو ڈٹ جائیے اور صبر کیجیے، اور اگر عذاب ہے تو توبہ کر کے اللہ کے طریقے اور دین کو پکڑ لیجیے، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہمارے حالات کو بدلیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرنے والا رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حالات کو جو بدل دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے فیصلے امت کے لیے کرے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے کہ ہم دین پر چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتاب و سنت کا پڑھنا سمجھنا اسے عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔